معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے اور یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کو قرآن مجید کے مشکل الفاظ کو تلاوت کرنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج آپ لوگ اس ویڈیو میں پارہ نمبر 19 اور سورۃ الشعراء کے مشکل الفاظ کو سیکھیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کریں تاکہ آپ لوگ آج کی ویڈیو سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلے آئیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورۃ الشعراء ہے اور اس کی آیت نمبر 20 ہے جس کو ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وانا، اذا، زال واو دو زبر، زوں، اذا وانا من الضالین۔ اب یہاں پر جو آپ لوگ نون دیکھ رہے ہیں، اس نون کو ہم نے اس الف کی وجہ سے کھینچ کر ادا نہیں کرنا۔ قرآن مجید میں جہاں پر بھی یہ لفظ آنا استعمال ہوا ہے اس کو بغیر کھینچے ہی ادا کیا جائے گا، تو یہاں پر اس کو بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ۔ اب یہاں پر جو آپ لوگ لفظ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی اکثر لوگ تلاوت کرتے ہوئے مسٹیک کر جاتے ہیں۔ یہ لفظ تو مشکل نہیں ہے، لیکن یہاں پر بعض لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہاں پر لام کون سا ہے اور حمزہ کون سا ہے، کیونکہ یہاں پر لام الف لکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر دو زبر ہے، پہلی زبر یہ اور دوسری زبر یہ۔ اب لام کے اوپر بھی زبر ہے اور حمزہ کے اوپر بھی زبر ہے، تو اب ہم نے ان میں سے لام کس کو ادا کرنا ہے، پہلے والے کو یا بعد والے کو؟ تو یہاں پر آپ لوگوں نے مکمل توجہ کے ساتھ اس لفظ کی ادائیگی کو سیکھنا ہے۔ یہ سورۃ الشعراء ہے اور اس کی آیت نمبر 30 ہے، اس کو پڑھنا سیکھیں گے۔ قال لئن اتخذت، قال لئن اتخذت إلها غيري، إلها غيري لأجعلنك۔ اب یہاں پر اس بات کو نوٹ کر لیں کہ جو پہلا ہے وہ ہے لام اور یہ جو بعد والا ہے یہ ہے حمزہ۔ حمزہ کو ہم نے جیم ساکن کے ساتھ ملانا ہے، لام زبر لا، حمزہ جیم زبر اج، لأجعلنك إلها غيري لأجعلنك من المسجونين۔ قال أولو جئتك، قال أولو جئتك بشيء مبين۔ اب یہاں پر آپ لوگ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی اکثر لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں۔ یہاں پر ہم اس نون کو ادا کریں گے۔ آپ لوگوں نے مکمل توجہ کے ساتھ اس لفظ کی ادائیگی کو سیکھنا ہے اور اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو چھوٹا نون ہوتا ہے اس کو نون قطنی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ آیت کے درمیان میں ہو تو اس کو ہر صورت ادا کیا جاتا ہے، اور اگر یہ آیت کے مکمل ہونے پر آئے تو پھر اس کے ادا کرنے میں دو صورتیں ہوتی ہیں۔ وقف کی صورت میں یہ ادا نہیں کیا جاتا، روانگی کی صورت میں یعنی وصل کی صورت میں یہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم اس کو ادا کریں گے۔ کذبت قوم لوط المرسلین۔ اب بعض لوگ یہاں پر غلطی یہ کرتے ہیں کہ نون کو چھوڑ دیتے ہیں، طا کو لام ساکن کے ساتھ ملا دیتے ہیں، تو ہم نے طا کو اپنی حرکت یعنی زیر کے ساتھ ادا کرنا ہے، نون کو لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے۔ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم، اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون۔ اب یہاں پر جو آپ لوگ لفظ دیکھ رہے ہیں اس لفظ پر بھی اکثر لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں۔ یہاں پر اکثر لوگ نہیں جانتے کہ ہم نے واو کو ادا کرنا ہے یا پھر حمزہ کو ادا کرنا ہے، اور اگر ہم نے یہاں پر حمزہ کو ادا کرنا ہے تو کیا اس کو ہم کھینچ کر ادا کریں گے یا پھر بغیر کھینچے ادا کریں گے؟ تو آپ لوگوں نے مکمل توجہ کے ساتھ اس لفظ کی ادائیگی کو بھی سیکھنا ہے۔ یہ بھی سورۃ الشعراء ہے اور اس کی آیت نمبر 197 ہے جس کو ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ اولم یکن لہم، اولم یکن لہم آیۃً، آیةً أن يعلمه علماء
اب یہاں پر ہم نے حمزہ کو بغیر کھینچے ہی ادا کرنا ہے. یہاں پر جو آپ لوگ الف دیکھ رہے ہیں یہ الف رسم الخط ہے، اس کو ادا نہیں کریں گے. حمزہ کو پیش کے ساتھ ادا کریں گے لیکن بغیر کھینچے ادا کریں گے. علماء بنی اسرائیل ولو نزلناه على بعض الأعجمين. اب یہاں پر جو آپ لوگ الفاظ دیکھ رہے ہیں یہ الفاظ بھی اس پارہ کے مشکل ترین الفاظ ہیں. یہ سورۃ النمل ہے اور اس کی آیت نمبر 18 ہے. اس کو پڑھنا سیکھیں گے. حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة تا یا دو پیش تویں قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. اب یہاں پر جو آپ لوگ لفظ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی اکثر لوگ اس لفظ کی ادائیگی میں مسٹیک کر جاتے ہیں. یہ بھی سورۃ النمل ہے اور اس کی آیت نمبر 21 یعنی 21 ہے. اس کو پڑھنا سیکھیں گے. اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں لام ہے اور اس کے بعد ہے الف. الف کے اوپر یہاں پر گول دائرہ ہے تو یہاں پر ہم نے اس بات کو نوٹ کر لینا ہے کہ اس لام کو بغیر کھینچے ادا کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الف کے اوپر گول دائرہ لگا دیا گیا ہے. گول دائرہ جب بھی الف کے اوپر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس الف کو الف مدہ والی ویلیو نہیں دینی، یعنی لام کو بغیر کھینچے ہی ادا کریں گے. اس الف کو الف مدہ نہیں سمجھیں گے. اب یہاں پر آپ لوگ مکمل توجہ کے ساتھ تلاوت کو سنیں گے تاکہ آپ لوگ اس لفظ کی ادائیگی کو سیکھ سکیں. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ. بعض لوگ اسلام کو کھینچ کر ادا کر دیتے ہیں جو کہ غلط ہو جائے گا. اولا تو ہم نے لام کو بغیر کھینچے ادا کرنا ہے. أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین. اب یہاں پر جو آپ لوگ لفظ دیکھ رہے ہیں یہ لفظ بھی اس پارہ کے مشکل ترین الفاظ ہیں. تو اب یہاں پر آپ لوگوں نے مکمل توجہ کے ساتھ ان الفاظ کی ادائیگی کو سیکھنا ہے. من سبئ. اب حمزہ کے نیچے ہیں دو زیر، تو دو زیر کو جب ہم ادا کریں گے تو نون کی آواز آئے گی. اب یہاں پر ہم نے نون کی آواز کو میم کے ساتھ بدل دینا ہے کیونکہ تنوین کے فوراً بعد با ہے تو تنوین میں جو نون کی آواز ہے اس کو ہم اس میم کے ساتھ بدل کر ادا کریں گے. من سبئ بنبئ. حمزہ یا دو زیر بنبئ یقین. اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا. مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.